بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ تخصص فی الفقہ کورس کا آج 38واں سبق ہے اور 38ویں سبق کا عنوان ہے مفتی کے لیے ذاتی آداب۔ مفتی کے لیے ذاتی آداب۔ دیکھیں، سب سے پہلے نمبر پر فتویٰ دینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی حیت اور لباس کو اچھا رکھے، اس میں شرعی امور کی پابندی کرے، طہارت اور نظافت کا خیال رکھے، ستر پوشی کا اہتمام کرے، ریشم، سونا اور اس کا لباس پہننے سے اجتناب کرے، اور ایسا لباس پہننے میں بھی اجتناب کرے جس میں کفار اور فساق کے مخصوص نشانات یا ان سے مشابہت ہو۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ امام قرافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مفتی کو چاہیے کہ وہ شرعی طریقے کے مطابق اچھی حیت اور شکل اختیار کرے، کیونکہ لوگوں کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ نمایاں صورت کی تعظیم کرتے ہیں، اور جب تک مفتی کی تعظیم لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوگی تو وہ نہ تو اس کی رہنمائی قبول کریں گے اور نہ ہی اس کی پیروی کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پر مفتی اپنی عادات کو سنوارے، اپنے افعال کو شریعت کے مطابق بنائے اور اپنے اقوال کو شریعت کے ترازو میں تولے، کیونکہ وہ اپنے منصب اور احکام خداوندی کے بیان کرنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے اپنے قول و فعل میں مقتدا کہلائے گا، اور لوگوں کے لیے اس کے کام سے بھی بیان صادر ہوتا ہے کہ لوگ بہت سے کام علماء کو کرتا دیکھ کر جائز سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں عالم نے ایسا کیا، میں نے خود دیکھا تو اس وجہ سے شاید وہ ایسے ہی ہو۔ تو وہ صرف درمیانے افعال پر اکتفا نہ کرے بلکہ عمل کے اعتبار سے سب سے اونچے لوگوں میں اس کا شمار ہونا چاہیے، متقی اور پرہیزگار ہونے کے اعتبار سے، کیونکہ اس کی طرف لوگوں کی نظریں لگی رہتی ہیں اور لوگ اس کی عادات اور اطوار کی اتباع کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائے، اچھی نیت کو یاد رکھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، اور اس کے دل میں اس وعدے کے پورا کرنے کی نیت ہو جو اللہ تعالیٰ نے علماء سے لیا ہے۔ وہ حق کو بیان کریں گے، اس کو نہیں چھپائیں گے، اور یہ ارادہ ہو کہ قرآن و سنت پر عمل کو زندہ کرنا ہے، اور اس منتخب امت کے حالات کی اصلاح شریعت کے مطابق کرنی ہے۔ اس کا مقصد ہر چیز میں اللہ رب العزت کی رضامندی کا حصول ہونا چاہیے، لوگوں سے داد وصول کرنے یا شہرت یا ناموری کا ارادہ بالکل نہ ہو، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بری نیتوں کو ذہن سے نکال دے، مثلا لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کا شوق ہو، اپنی تعظیم اور احترام پر خوش ہونا، اور لوگوں سے تعریف اور اپنی ثنا کا امیدوار ہونا یا مالی منافع حاصل کرنا وغیرہ۔ اس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے دل میں ایسے امور سے اپنا دل ایسے امور سے صاف پاک رکھے جو بسا اوقات ایسے منصب پر فائز لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، مثلا غرور، تکبر اور دوسروں پر بڑائی جتلانا، اور بڑے بڑے فضلاء اور اہل مرتبہ لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا، اور اپنی بات اور اپنے جواب پر خوش ہونا، خصوصاً جب اپنا جواب صحیح ہو تو اس صورت میں دوسروں کو جواب کے نہ سمجھنے کی بنیاد پر حقیر سمجھنا۔ اس قسم کی بیماریوں سے اپنے دل و دماغ کو بالکل صاف رکھنا چاہیے۔ نمبر 4 فرمائے کہ مفتی کو چاہیے کہ جس نیکی کے کام کا فتویٰ دے اس پر خود بھی عمل کرے۔ بعض اصولیین نے لکھا ہے کہ جس شخص کا عمل تقاضا علم کے خلاف ہو اس کا فتویٰ درست نہیں ہے۔ امام شاطبی علیہ رحمہ نے فرمایا اس کے فتوے کا اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ جب اس کے افعال و اقوال خلاف شرع ہوں اور یہ فتویٰ بھی اس کے اقوال میں سے ایک قول ہے تو ممکن ہے کہ یہ بھی خلاف شرع،
لہٰذا اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اگر مفتی یہ کہتا ہے کہ بے مقصد باتوں سے خاموش رہنا چاہیے، تو اگر وہ خود بھی بے مقصد باتوں سے خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس کا فتویٰ صحیح ہے، اور اگر وہ خود لایانی باتوں میں ہر وقت مشغول رہتا ہے تو اس کا یہ فتویٰ غیر صادق ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مفتی آپ کو دنیا سے بے رغبتی کی ترغیب دیتا ہے اور خود بھی دنیا سے کنارہ کش ہو تو اس کے فتوے میں اس کو صادق سمجھا جائے گا، اور اگر وہ خود دنیا کی طرف راغب ہو تو اس کے فتوے میں اس کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اگر وہ آپ کو نماز کی پابندی کا حکم دے اور خود بھی پابند ہو تو اس کا فتویٰ سچا ہوگا، وگرنہ نہیں۔ یعنی یہی ترتیب دوسرے احکام شرع میں ہے، اگر وہ جن امور کا حکم دیتا ہے خود بھی ان کا پابند ہے یا خود بھی ان کا پابند نہیں ہے، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آگے فرمائے کہ نمبر 5، مفتی اپنے اعمال میں شبہات سے احتراز کرے اور اپنی ذات کی حد تک ان اعمال کا التزام کرے جن کو عام لوگوں کے لیے لازمی نہیں سمجھا جاتا۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ ان اعمال کا بھی احترام کرتے تھے جن کو دوسروں کے لیے غیر ضروری سمجھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ کوئی شخص اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک خاص طور پر خود ایسے عمل نہ کرے جو لوگوں کے لیے لازم نہیں سمجھتا، ایسے عمل کہ اگر ان کو چھوڑ بھی دے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ امام مالک علیہ رحمہ، اور فرمایا کہ امام مالک علیہ رحمہ کا یہ طریقہ اپنے استاد ربیع علیہ رحمہ سے نقل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ امام شاطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی مجتہد کے حق میں درست ہے کہ وہ اپنے آپ کو درمیانے درجے کے اعمال سے زیادہ کا مکلف بنائے، یعنی درمیان سے ہٹ کر، کیونکہ مفتی کا مقام اور مرتبہ اوپر کا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر فرمایا کہ مفتی کو چاہیے کہ وہ مہارت حاصل کرنے کے ہر وقت درپائے ہو اور علم میں اضافہ کرنے کا حریص ہو، اور اپنی حاصل شدہ معلومات پر کبھی اکتفا نہ کرے بلکہ ہمیشہ نت نئی معلومات حاصل کرنے کا اہتمام کرے۔ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی دنیاوی تعلقات میں کمی کرے اور کوشش کرے وہ علم کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔